ایسا ہے نہیں. Don't think it is over. Because up to it is 48 hours is a long, long time. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ چال رہا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک اور مبین آڈیو لیک عمران خان کے ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف. مبین آڈیو لیک میں عمران خان ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں 5 MNAs اہم ہیں جو خرید رہا ہوں. میرے پاس جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں. نئی آڈیو لیک نے عمران خان کی منافقت کو بے نقاب کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہتے ہیں قوم کو اخلاقیات کا درس دینے والا خود ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نکلا. عمران خان کی مکاری عوام کے سامنے آ چکی ہے. ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے. آڈیو لیکس نے عمران خان کی سیاست کو کفن پہنا دیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. کہتے ہیں عمران خان جیسا فراڈ یا شخص پوری زندگی میں نہیں دیکھا. عمران خان کی بھول ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جائے گا. پی ٹی آئی رہنما اور سینیٹر سیف اللہ نیازی اور حامد زمان گرفتاری کے خلاف فواد چودھری، اسد عمر، شہباز گل کے ٹویٹس. کہتے ہیں حکومت کے دن پورے ہو چکے. سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے سوا ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں. لانگ مارچ کے لیے ایسی پلاننگ کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کی. عمران خان کا میاں والی میں جلسہ عام سے خطاب. بولے کرپٹ حکمران صرف اپنے کیس ختم کروا رہے ہیں. مہنگائی کے باعث عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے. فوڈ کی آپ کی جنرل مہنگائی کتنی 4%. آپ کے جو ہے قرضے کتنے تھے 25,000 ارب. آپ کی جی ڈی پی گروتھ کیا تھی جو کہ بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے 6.3 5.8 تھا. بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت اس کو ریوائز کیا. پروویژنل فگر ہوتا ہے. سیاست کے نام پر انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جس نے غلط کام کیا اسے بدترین سزا ملنی چاہیے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو. بولے میرے خلاف کوئی فائلیں نہیں تھیں کہ کیس بنا دیتے. پاناما میں بھی میرا کوئی نام نہیں ہے. حکومت کی اگلے ماہ کے بجلی بلز میں واضح ریلیف کی یقین دہانی. وزیر توانائی خرم دستگیر خان کہتے ہیں جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے باعث اگست کے بل میں 10 روپے کا اضافہ ہوا. عوام کو آئندہ ماہ بجلی بلز میں ریلیف دیا جائے گا. مہنگائی میں 0.29% اضافہ. مجموعی شرح 29.4% ریکارڈ. ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ٹماٹر، پیاز، چینی سمیت 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کا استحکام کی جانب سفر جاری. ڈالر کی قدر میں 2 روپے 9 پیسے کمی کے بعد ڈالر 219 روپے 85 پیسے کا ہو گیا. سونا مہنگا اور چاندی سستی ہو گئی. سونے کی فی تولہ قیمت 150 روپے بڑھ کر 1,45,050 روپے ہو گئی. فی تولہ چاندی کی قیمت 40 روپے کم ہو کر 1,580 روپے ہو گئی. اور اینیمیٹڈ فلم سپر ماریو بروس کا آفیشیل ٹریلر جاری. سپر ماریو بروس شائقین کو فلم کی ریلیز کا بے صبری سے انتظار. فلم جلد سینما گھروں کی زینت بنے گی.
السلام علیکم، کوہینور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ مبینہ طور پر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں۔ آڈیو لیک میں عمران خان مبینہ طور پر اپنی کابینہ سے کہہ رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے کہ اب نمبر گیم پوری ہو گئی، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا، اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں، ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے، 5 MNAs تو میں خرید رہا ہوں، میرے پاس جو 5 ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ عمران خان مبینہ آڈیو میں کسی کا اشارہ کرتے ہوئے ہدایت دے رہے ہیں کہ اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 ارکان مزید لے دے تو 10 ہو جائیں گے، اور یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی ایک MNA بھی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور بیکاز اب سے 48 hours is a long time، اس سے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہ اگر ہمیں وہ 5 سے جوڑ کر دیں نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ سے اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتیں، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نئی آڈیو لیک نے عمران خان کی منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے لکھا کہ قوم کو اخلاقیات کا درس دینے والا عمران خان غیر اخلاقی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہے۔ عمران خان کی مکار فطرت آئے روز بے نقاب ہو رہی ہے، نیازی کے ریاست مخالف اقدامات اسے اعلیٰ عہدے کے لیے نااہل بنا دیتے ہیں۔ آڈیو لیکس نے عمران خان کی سیاست کو کفن پہنا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے، اتنا بڑا جھوٹا اور فراڈیا شخص زندگی میں نہیں دیکھا، سب جانتے ہیں عمران خان نے کس طرح ایک خط کو بیرونی سازش قرار دیا۔ یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانی ہو جائے تو فراڈ تھا، یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کوئی پوچھے کہ بھی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، کوئی نہ اس کو خود پتہ ہے نہ ان نوجوانوں کو۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما حامد زمان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنی ٹویٹ کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی پر نامنظور ویب سائٹ چلانے کا الزام ہے۔ نامنظور ویب سائٹ غیر قانونی فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم اس سے قبل سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر ریڈ کر چکی ہے۔ سائبر کرائم کی جانب سے سیف اللہ نیازی کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون قبضے میں لے لیا گیا تھا۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سینٹ کے احاطے سے سینیٹر کو اٹھا لیا گیا۔ ملک میں اتنی بڑی فسطائیت کبھی نازل نہیں ہوئی۔ چیئرمین سینٹ سینیٹر سے متعلق عمل کا نوٹس لے۔ شہباز گل نے ٹویٹر میں کہا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کی سینٹ کے احاطے سے گرفتاری اس حکومت کی ایک اور راسفاکانہ حرکت ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ جو ہم پر لوگ مسلط کیے گئے یہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر رہے ہیں۔ قوم اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوتی ہے۔ عمران خان نے میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ کے لیے شہباز شریف رانا ثناء اللہ تم سے بہتر تیاری کپتان کر رہا ہے۔ ایسی پلاننگ کر رہا ہوں جو کسی نے نہیں کی۔ ہمارے دور میں ورلڈ بینک نے کہا کہ بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ملتا ہے۔ ڈیزل آج 250 روپے لیٹر ہے۔ لوگوں سے پوچھیں بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، ساری نون لیگ مجھے یہ بتائے کہ 2 دفعہ آپ نے نواز شریف نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا تھا، اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہے۔ آپ بچ گئی ہے تو این آر او سے بھی مل گیا، وہ بھی بچ جائے گا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بے قصور ہے کیونکہ وہ بچ جائے گا؟ کیونکہ مریم آپ یہ کہہ رہی ہیں کیونکہ عدالت سے میں بچ کے اس لیے میں بے قصور ہوں، تو زرداری بھی بچ جائے گا۔ این آر او کو آپ سب نے لے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ قمر مشانی، اس کا مطلب یہ کہ آج اگر پاکستان میں آپ طاقتور ہو، پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو نہیں پکڑے گا، وہ صرف غریب لوگوں کو پکڑے گا۔ وہ بیچارہ جو بھینس چوری کرے گا، موٹر سائیکل گاڑی چوری کرے گا۔ سیاست کے نام پر انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے غلط کام کیا اسے بدترین سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی پاکستانی عوام سے کھیلے نہیں دیں گے۔ میرے خلاف کوئی فائلیں نہیں بنی تھیں کہ کیس بنا دیتے۔ پاناما میں بھی میرا کوئی نام نہیں، میرے خلاف 10 منٹ کا کیس ہے۔ انٹرپول کہاں ہے جو کہتے تھے اس کے ذریعے لا رہے ہیں؟ اللہ پاکستان کو ایسے فراڈ لوگوں سے بچائے۔ لیکن یہاں تو پھر جب آپ نے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کو کر رہا ہے تو پھر آپ ایک بہت ہی بہترین ہو تو آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا، اور اللہ معاف کرے کہ یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ میں اسی لیے 2013 میں بھی کہتا رہا کہ چارٹر آف اکانومی کرو، چارٹر آف ڈیموکریسی میں میرا ایک رول تھا جو مسلم لیگ نون اور پی 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 نے کی۔ پہلے محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف 2006 میں، 13 میں 2006 لندن میں، اس کے بعد تمام پولیٹیکل لیڈرز آئے انکلوڈنگ عمران خان، اس نے بھی سائن کیا۔ میں کہتا تھا چارٹر آف اکانومی کرو، سیاست معیشت کے ساتھ مت کرو، یہ تباہ کر دیتی ہے ملکوں کو۔ وہی ہمارا حال ہوا ہے کہ آج بیچارہ غریب عوام پس چکی ہے۔ آپ کی مہنگائی جو ہے 27% چلی گئی ہے۔ آپ کے جو قرضے ہیں، وہ جو بڑے بلند والا دعویٰ کرتے تھے کہ جی قرضے کو میں کراؤں گا، چیک کراؤں، کتنا چیک کرا کے رپورٹ دینا پبلک کو، کیونکہ اس میں کوئی بھی قرضہ آپ کا لیتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں جاتا ہے۔ عوام کا اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ نمبر 1 اس میں جاتے ہیں، اور جب آپ کی ری پیمنٹ ہوتی ہے، جب بھی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے، اسی سے جاتی ہے۔ تو یہ بیوقوف والی سوچ ہے جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ قرضہ کسی کے جیب میں جا ہی نہیں سکتا، نہ پرائم منسٹر کے دفتر میں جاتا ہے، نہ کسی اور منسٹر کے دفتر میں جا سکتا ہے۔ وہ تو اسٹیٹ جو بھی قرضہ لینڈر ہوگا وہ قرضہ جائے گا اسٹیٹ بینک میں، آپ عوام کے اکاؤنٹ میں، اور جب ری پے ہوگا، چونکہ ریکارڈ ہے تو وہیں سے ری پے ہوگا۔ بس عجیب قسم کا جی ہماری گھٹیا ترین سیاست میں کے دور سے ہم گزرے ہیں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے اس کلٹ کو یہ بھی ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں کہتا رہا معیشت پہ چارٹر کر لیں، 14 میں کہتا رہا، میرا خیال ہے وقت آنا چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ قوم سے وعدہ کریں کہ ہم معیشت پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ اور صدر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ڈیل مکمل ہو گئی، کیس ختم ہو گئے، صرف انتخاب سے بھاگنا ہے جو ممکن نہیں۔
ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ماری عوام گئی ہے۔ موڈیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ کم ہو گئی۔ 24 اکتوبر کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف نے بلڈنگ 1 ہائیڈ پارک کا 47.5 ملین پاؤنڈ میں بیچی۔ بلڈنگ 1 ہائیڈ پارک بیچنے کے بعد برطانیہ NCA خریدار کے خلاف ایکٹیو ہو گیا۔ برطانیہ NCA خریدار کے خلاف ایکٹیو ہونے پر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کا استحکام کی جانب سفر جاری ہے۔ کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں 2 روپے 9 پیسے کمی ہوئی، جس سے ڈالر 219 روپے 85 پیسے کا ہو گیا۔ ستمبر سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 17 روپے سے زائد کمی ہو چکی ہے، جس کے باعث بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 2300 ارب سے زائد روپے کی کمی ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق IMF پیکج کی بحالی کے بعد دیگر مالیاتی اداروں سے قرض ملنے اور کئی قرضوں کی ری شیڈیولنگ کے امکانات ہیں۔ ملک میں سونا مہنگا اور چاندی سستی ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 150 روپے بڑھ کر 1,45,050 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 129 روپے اضافے کے بعد 1,24,357 روپے کا ہو گیا، جبکہ عالمی صرافے میں سونا $3 کم ہو کر $1,709 فی اونس ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 40 روپے کم ہو کر 1,580 روپے ہو گئی۔ ملک بھر میں مہنگائی میں 0.29% اضافہ ہو گیا۔ مجموعی شرح 29.4% ریکارڈ کی گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے ہفتہ وار بنیادوں پر جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ٹماٹر، پیاز، چینی سمیت 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ایک ہفتے کے دوران ٹماٹر کی فی کلو قیمت میں 48 روپے 45 پیسے کا اضافہ ہوا۔ 14 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور 20 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ حالیہ ہفتے کے دوران پیاز 12 روپے 69 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 57 پیسے کا اضافہ ہوا۔ فی کلو قیمت 87.68 روپے ریکارڈ کی گئی۔ حالیہ ہفتے کے دوران انڈے فی درجن 1 روپے 38 پیسے مہنگے ہوئے۔ آلو کی فی کلو قیمت میں 3 روپے 47 پیسے کی کمی ہوئی۔ حکومت نے اگلے ماہ کے بجلی بلز میں واضح ریلیف دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ اگلے مہینے بجلی کے بلوں میں واضح ریلیف ملے گا۔ جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے باعث اگست میں بلز میں 10 روپے کا اضافہ ہوا، مگر جون کے مقابلے میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اب کم ہو کر 22 پیسے رہ گئی ہے، لہٰذا عوام کو اگلے مہینے کے بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ اس مہینے بھی بجلی بلوں میں کچھ بہتری آئے گی، مگر اگلے مہینے سے عوام کو بجلی بلوں میں واضح ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے 200 اور پھر 300 یونٹ والوں کو 55 ارب کا ریلیف دے چکے ہیں۔ سیلاب زدگان کے لیے بھی 10 ارب کا ریلیف دیا جا چکا ہے۔ عوام کی بہت بڑی تشویش اگلے مہینے دور ہو جائے گی۔ جرمنی نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 1 کروڑ یورو امداد کا اعلان کر دیا۔ برلن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا، جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین خصوصاً بچے کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ سیلابی پانی سے پیدا ہونے والا مچھر ملیریا کا سبب بن رہا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی پاکستان کا اہم ترین تجارتی شراکت دار ہے اور جرمن کمپنیاں پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ کابل سے متعلق کہا کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ پاکستان کے تعاون سے افغانستان سے بڑی تعداد میں انخلا ممکن ہوا۔ افغانستان کے بہت سارے لوگوں کو جرمنی میں بھی پناہ دی گئی ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان بہترین سفارتی تعلقات ہیں جو مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی خاموشی معنی خیز ہے. اپوزیشن جماعتوں کو اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تمام تر صورتحال کو دیکھنا ہوگا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جام کمال کا کہنا تھا کہ عدالت سے ہب کو ضلع بنانے کے خلاف رجوع کیا ہے. ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. وزیر اعلیٰ عبدالقدوس نے ریکارڈ پر تسلیم کیا ہے کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں ہوا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں نیا ضلع بنانا سب سے آسان کام ہے. ہب کو ضلع بنانے میں تمام قوانین کو بائی پاس کیا گیا. اگر ضلع بنانا ناگزیر ہے تو اس کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل دیں جو معاملات حل کرے. اگر حکومت چاہے تو اسے کابینہ کے ایجنڈے میں شامل کر کے دوبارہ منسوخ کیا جا سکتا ہے. ایک سوال کے جواب میں جام کمال خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ قدوس پسنجوں سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں. ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے 2-3 مرتبہ پیغام ملا تھا. ذاتی مصروفیات اور سیلاب کے باعث سے اس وقت ملاقات نہیں ہو سکی. اب بھی قدوس پسنجوں کو کہا ہے کہ حکومت پر تنقید برائے اصلاح کرتے رہیں گے. خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے امدادی فنڈ میں سے 20% رقم بلوچستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان محمود خان نے کہا کہ KP حکومت نے جمع شدہ رقم کا 20% صوبہ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. محمود خان نے کہا کہ نصیر آباد، چھلمکسی، جعفر آباد اور صحبت پور میں خیبر پختونخوا حکومت کی لائف سٹاک ٹیمیں پہلے سے موجود ہیں. بلوچستان کے عوام ہمارے بھائی ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وزیر اعلیٰ KP نے کہا کہ گھروں کی بحالی کے لیے مالی امداد کی فراہمی کل ضلع DI خان سے شروع کی جائے گی. مکمل تباہ شدہ مکانات کے لیے 4 لاکھ جبکہ جزوی نقصان زدہ کو 1.6 لاکھ روپے دیے جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ سائفر جیسے کاغذات وزارت خارجہ میں بہت احتیاط سے رکھے جاتے ہیں اور امریکہ سے موصول ہونے والا سائفر وزارت خارجہ میں مکمل محفوظ ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپین پارلیمان اور پارلیمنٹیرینز نے سیلاب بارے پاکستان کی حمایت کی ہے. یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے آفات نے 4 اکتوبر کو وزیر اعظم سے ملاقات کی. حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں پاکستان کے لیے 30 ملین یورو کی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر امید شاہ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ہے کہ حالات معمول پر ہیں. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک جاری ہے. عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ بھارتی قابض افواج نے بارہمولہ، شوپیاں اور پلوامہ میں مزید 8 کشمیریوں کو شہید کر دیا. اگست 2019 سے اب تک 678 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. بھارت جان بوجھ کر کشمیریوں کے روزگار، کاروبار اور معیشت کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں مقامی آبادی کے مالی وسائل کو تباہ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے تھائی لینڈ میں 23 کم سن بچوں سمیت 3 درجن سے زائد افراد کے قتل کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے زیادہ بھیانک فعل نہیں ہو سکتا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم نے کہا کہ تھائی لینڈ میں 23 بچوں سمیت 3 درجن سے زائد افراد کے قتل کے واقعے پر انہیں شدید صدمہ ہے. اس بربریت کی مذمت کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سوگوار والدین اور تھائی لینڈ کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور خیریت دریافت کی. چودھری شجاعت حسین نے آصف زرداری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان لانگ مارچ کے سلسلے میں پہلے اپنے ایجنڈے کا اعلان کریں. نمبر 1 آئٹم میں الیکشن نہیں بلکہ غریب آدمی کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم کرنے کا حل تجویز کریں. انہوں نے کہا کہ الیکشن تو پہلے ہی ان کے ایجنڈے میں شامل ہیں. سب کام چھوڑ کر غریب آدمی کے لیے آٹے، چینی، دال اور بنیادی اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کا حل تجویز کریں. فوجی آئینی طریقے سے چل رہے ہیں. ان کا اپنا انٹرنل سسٹم بہت مضبوط ہے. سویلین اور سیاستدانوں کو فوج کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
آرمی چیف کا منصب سنبھالنے کے بعد اس کی کوئی برادری نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی علاقائی پہچان ہوتی ہے۔ آرمی چیف کی برادری صرف پاکستانی ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر بل واپس نہ لیا تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ سراج الحق نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ایکٹ پاس کیا ہے، جو چاہے اپنے آپ کو مرد یا عورت ظاہر کرے، یہ قابل مذمت ہے۔ امریکہ میں بھی یہ قانون ہے، جہاں خود 33 ریاستیں اس قانون کے خلاف ہیں اور اس میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ ہم خواجہ سراؤں اور ان کے حقوق کے خلاف نہیں، حقیقی خواجہ سراؤں کی تعداد 3,500 سے زیادہ نہیں۔ حکومت انہیں روزگار دے، گھر دے، 16-17 گریڈ کی ملازمت دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن حکمران مغربی ایجنڈے کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مغربی ملک نے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں کوئی بھی شخص مرضی سے خود کو مرد اور عورت ظاہر کر سکتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری ریکارڈ کے مطابق 29,000 میں سے 16,000 مردوں نے خود کو عورت ظاہر کیا ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل اسلامی جماعتیں اس بل کے خلاف آواز بلند کریں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی کمی کی منظوری دے دی گئی۔ منظوری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الفی نے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں، زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس فیصلے کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق 65 سال سے زائد عمر کے مرد قیدی جو اپنی 1/3 قید کاٹ چکے ہیں ان پر ہوگا۔ 60 سال سے زائد عمر کی خواتین قیدی جو 1/3 قید کاٹ چکی ہیں ان پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر افراد جو اپنی 1/3 سزا کاٹ چکے ہیں ان پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر میں اسموک ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کو اسموک ایمرجنسی کے لیے اجلاس بلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے اسموک کی روک تھام کے اقدامات کو حتمی شکل دے کر فوری ٹیمیں تشکیل دیے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ اسموک کے باعث بننے والی فیکٹریاں اور کارخانے فوری بند کیے جائیں۔ ٹیموں کی نقل و حرکت کے لیے گاڑیاں فراہم کی جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو چیف سیکرٹری آفس کی گاڑیاں بھجوائی جائیں گی۔ عدالت نے ایئر کوالٹی جانچنے کے آلات 2 ہفتے میں خریدنے کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آلات کی خریداری کے لیے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہفتے میں فنڈز جاری کرے۔ عدالت کو کسی عالمی ادارے سے سروکار نہیں، آلات کی خریداری کے فنڈز، تنخواہیں یا کوئی بھی منصوبہ روک کر ادا کیے جائیں۔ فصلوں کی باقیات کو جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے عہدیداران کی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر 13 اکتوبر سے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹ نمائندے مصطفیٰ خان سے۔ جی مصطفیٰ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ الائنس کی جانب سے آج پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور آل امپلائیز گرینڈ الائنس نے 13 اکتوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں امپلائیز گرینڈ الائنس کے رحمان باجوہ صاحب اور دیگر صوبائی اور وفاقی قائدین کا کہنا تھا کہ ملازمین 2.5 سال سے سراپا احتجاج ہے اور ملازمین کے جائز و آئینی مطالبات کے حل کے لیے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ترجیحات دیتے ہیں۔ اگر حکومت نے 13 اکتوبر سے پہلے ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے
तो तमाम पूरे पाकिस्तान से आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो धरना देंगे, एहतजाज में शरीक होंगे। उस पर जो सरकारी मुलाजमीन तो एहतजाजी धरना दे ही रहे हैं, रिटायर्ड पेंशनर ने भी आज धरने का ऐलान कर दिया है और रिटायर्ड पेंशनर के जो बानी थे, उनके जो रहनुमा थे सीनियर, उन्होंने भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उन्होंने हुकूमत को बावर कराया कि रिटायर्ड पेंशनर के साथ जो हुकूमत नारवा सलूक कर रही है और माजी की हुकूमत ने भी उनकी पेंशन में इजाफा नहीं किया, मौजूदा हुकूमत ने भी उनको जो पेंशन में उनके खातर को इजाफा नहीं किया। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अदवात की जो किस किस्म से कीमतें बढ़ रही हैं, उस किस्म के पेंशन को जो है वो महरूम रखा गया है इससे। और इस वक्त जो है सरकारी मुलाजमीन उन्होंने भरपूर जो है एहतजाज की कॉल दे दी है और 13 अक्टूबर को आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और ये वफाकी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। और उनके जो कोऑर्डिनेटर रहमान बाजा साहब ने उन्होंने ये भी बताया कि हमने वजीर स्टेट मिनिस्टर जो हैं इंटीरियर के, उनको बाकायदा खत भी लिखा कि अगर हमारे मुतालबात आप 13 तारीख से पहले हल कर दे तो हम धरना नहीं देंगे, न एहतजाज करेंगे। और उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को भी जो एक खतूत इरसाल किया है, जो उन्होंने उसकी कापी भी मुनसरत की थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाई है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को भी कह दिया अगर हमारे 13 तारीख से पहले मुतालबात आप हल कर दें तो हम जो अपना प्रोटेस्ट मनसूख कर देंगे और हम अपना धरना भी मनसूख कर देंगे। जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफ़ा खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी आरटीए का डीएसपी ट्रैफिक के हमरा रायवंड का दौरा, गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मजीद जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर सेक्रेटरी आरटीए ने डीएसपी ट्रैफिक के हमरा रायमंड के इलाके का दौरा किया। गैर कानूनी तौर पर पार्क की हुई गाड़ियों और तजावजत के हवाले से ऑपरेशन किया गया। डीसी लाहौर का कहना था गलत तरीके से पार्किंग करने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। गैर कानूनी तौर पर कायम की हुई पार्किंग को खत्म करवा दिया गया है। 35 गाड़ियों के चालान किए गए, 24 गाड़ियों को जब्त किया गया, 70,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर कायम पार्किंग का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल के हमरा इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर अख्तर मलिक ने कहा कि इंसदाद डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी चेक करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट्स में सर्विलेंस बढ़ाने के लिए इंसदाद डेंगू वर्कर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि माहिरीन का पैनल डेंगू SOPs का असर नो जायजा लेकर सिफारिशात पेश करे। पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 18 से 21 तक के मुतादिद सीनियर अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। आपको बताएं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 18 से 21 तक के मुतादिद सीनियर अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पंजाब में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 18 से 21 तक के मुतादिद सीनियर अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जलसों का ऐलान कर चुके हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारी में हुकूमत पंजाब की तरफ से मुतअद्दिद आला अफसरान को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इसकी एक तवील फहरिस्त है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनमें ग्रेड 20, ग्रेड 21 के अफसरान भी हैं जो तब्दील कर दिए गए। जैसे एहसान भुट्टा सेक्रेटरी टूरिज्म थे, सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स तैनात कर दिए गए हैं। उनके जो पेशरो थे अली जान खान, उनको तब्दील कर दिया गया है, OSD बना दिया गया है। वो प्रमोशन के केस पर प्रमोशन के लिए जाएंगे। इसी तरह नईम रऊफ माहौलियात के सेक्रेटरी थे, SNGAD पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, वो भी प्रमोशन के लिए जाएंगे। उस्मान अली खान OSD थे, इनको सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया। नासिर इकबाल मलिक SNGAD में इनको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, ये MPDD के सेक्रेटरी थे। बेसिक स्केल 19 के जहीर एहसन को स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। आसिया गिल जो है, आसिया गुल को बेसिक 19 की थी, OSD से सेक्रेटरी टूरिज्म तैनात कर दिया गया। जमान वट्टू बेसिक 19 के थे, चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड से
सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिए। गुलाम सगीर शाहिद OSD थे, इनको सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। तनवीर जब्बार ग्रेड 20 के तकर्री के मुद्दे थे, इनको चीफ इंस्पेक्शन टीम के मेंबर बना दिया गया। साकिब अली अकील बेसिक 20 के DG लेबर जनूबी पंजाब थे, इनको OSD कर दिया गया। ये भी NMC में 117वां तरक्की कोर्स जो है उसको ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो ग्रेड 21 के अहमद रजा OSD थे, इनको सेक्रेटरी एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। वासिफ खुर्शीद ग्रेड 20 के सेक्रेटरी खजाना तैनात हो गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल जंगलात के सेक्रेटरी थे, इनको OSD कर दिया गया है। ये तरक्की के लिए जा रहे हैं। जी सेक्रेटरी जो शाहिद जमान है, पहले भी यहाँ पे जंगलात में रह चुके हैं, ग्रेड 20 के, इनको सेक्रेटरी जंगलात तैनात कर दिया। शकील अहमद मियाँ ग्रेड 20 में हाउसिंग और अर्बन के सेक्रेटरी थे, इनको OSD बना दिया गया है और SNGAD में रिपोर्ट करने को दिया गया। अहमद मुस्तजाब करामत ग्रेड 20 के सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर बैतुल माल को तब्दील करके सेक्रेटरी हाउसिंग लगा दिया गया। अली जान खान जो सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स थे, ये भी प्रमोशन के लिए जा रहे हैं जी, इनको भी OSD कर दिया गया है। इसके अलावा जनूबी पंजाब के भी मुतअद्दिद अफसरान जो है वो तब्दील किए गए हैं, जिनमें फैसल जहूर बेसिक 20 के DG लेबर वेलफेयर को DG साउथ पंजाब तैनात कर दिया गया। डॉक्टर फरीहा तजम्मल बेसिक 20 की एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल से ट्रांसफर करके इनको DG आर्कोलॉजी तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी थे बेसिक 19 के अरशद मंजूर, अब इनको एडिशनल सेक्रेटरी चाइनीज सिक्योरिटी विंग SNGAD तैनात कर दिया गया। इस सिलसिले में जो हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उनमें इन अफसरान को फौरी तौर पर अपने ओहदों का चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है और आइंदा 24 घंटों में मजीद जो है प्रमोशन के सिलसिले में सेक्रेटरी साहबान छुट्टी पे चले जाएंगे या उनको OSD बना दिया गया। इनमें 3 से 4 सेक्रेटरीज का नाम आ रहा है और 5 से 6 जिली इंतजामी अफसरान भी तब्दील कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली इमरान, आपने तफसीलन अपडेट किया। सेंट्रल पार्क टीचिंग हस्पताल लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में आगाही अल्जाइमर डिजीज भूलने की बीमारी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में चीफ गेस्ट प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई, प्रोफेसर डॉक्टर अथर जावेद, डॉक्टर वकास अरशद हेड ऑफ न्यूरोलॉजी ने तमाम मेडिकल स्टाफ से खिताब किया। सेमिनार में मेडिकल स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। खिताब करते हुए प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमने अल्जाइमर डिजीज के बारे में सेमिनार सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल पे ऑर्गेनाइज किया है। और अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया की जो बीमारी है वो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है दुनिया भर में और तकरीबन 50 मिलियन लोग दुनिया भर में इसके साथ अफेक्टेड हैं और पाकिस्तान में इनकी तादाद तकरीबन 5 लाख है। इस बीमारी में यादाश्त मरीज़ खो जाता है और आम काम करने की काबिलियत, जैसे कपड़े बदलना है, वॉशरूम में जाना है, वो सारी चीज़ें वो करने के काबिल नहीं रहता और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो बेड पे चला जाता है और साथ उसमें बिहेवियर चेंजेस आती हैं, वो गुस्सा करता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, खाने पीने में मुश्किल आती है, मुंह में खाना रख के बैठ जाता है। इन तमाम की वजह से आज हमने जो प्रोग्राम किया है कि अगर मरीज़ को टाइम पे पहले जल्दी डायग्नोज कर लिया जाए, जल्दी दवाई दे दी जाए और अगर उसमें डिमेंशिया की कोई ट्रीटेबल कॉज पता चल जाए तो मरीज़ काफ़ी बेहतर हो जाता है। जावेद अतर जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो अल्जाइमर के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने आज हमारे सारे कॉलेज में उसके बारे में बताया, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो ये प्रॉब्लम है इसके बारे में हमारी क्या जिम्मेदारी है। उस लिहाज से हमने अपने कॉलेज में अल्जाइमर सोसाइटी बनाई है ताकि हम लोगों को इसके बारे में आगाही दे सकें और बता सकें लोगों को कि जो अगर घर में कोई ऐसा मरीज हो जिसकी याददाश्त खो गई हो या जो इस बीमारी में मुब्तला हो गया हो तो उसकी एहतियात किस तरीके से करनी है, उसका देखभाल किस तरीके से करनी है ताकि उनकी जो मुसीबतें हैं वो कम हो सके, मरीज की देखभाल बेहतर हो सके। साथ ही साथ हम कोशिश करें कि मुआशरे को बताएं कि अगर इस बीमारी की तशखीस जल्दी हो जाए
تو مریض کی حالت کافی بہتر کی جا سکتی. جی السلام علیکم. آج سینٹرل پارک ٹیچنگ ہاسپٹل میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ نے ایک سیمینار اور واک کا انعقاد کیا ہے الزائمر ڈیزیز کے حوالے سے. الزائمر ڈیزیز جس کو کامنلی بھولنے کی بیماری کہا جاتا ہے, یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں ابھی کمیونٹی میں بہت زیادہ آگاہی نہیں ہے. تو ہمارا آج کا ڈے سیلیبریٹ کرنے کا اور یہ واک اور سیمینار ارینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو کامن سمٹمز ہیں اس کے حوالے سے ہم لوگوں کو بتا سکیں اور ان کو اس کے بارے میں شعور دے سکیں تاکہ وہ اپنے بڑوں کا خیال کر سکیں اور اس کے بارے میں ایز ارلی ایز پاسبل نیورولوجسٹ کے پاس آئیں, چیک کرائیں تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ جلد از جلد سٹارٹ ہو سکے. اس بیماری میں مریض اپنے گھر والوں کو بھی نہیں پہچانتے کیونکہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. بھولنے کی بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے. کیمرہ مین موئز کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمران خان مخالف ریمارکس پر شہباز شریف کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی. قرارداد وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے پیش کی. تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف رپورٹر محمد امجد سے. جی آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. بالکل، آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں عمران خان مخالف ریمارکس پر شہباز شریف کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی. پنجاب اسمبلی میں قرارداد وزیر پارلیمانی امور راجہ بشارت نے پیش کی. قرارداد میں لکھا تھا کہ کرائم منسٹر پریس کانفرنس میں وزارت عظمیٰ کے وقار کی دھجیاں اڑائیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کو فراڈ قرار دینے والا خود سب سے بڑا فراڈ ہے. امپورٹڈ حکومت کا نام نہاد سربراہ ماضی میں زرداری کا پیٹ پھاڑنے کی بات کرتا رہا ہے. راجہ بشارت نے کہا کہ اب شہباز شریف پوری ڈٹائی کے ساتھ زرداری کی گود میں بیٹھا ہے جس کا بیٹا اشتہاری، بھائی سزا یافتہ اور مفرور ہے. وزیر اعظم خود بھی پیشیاں بھگت رہا ہے جس کا پورا ٹبر ہی جھوٹا ہے. راجہ بشارت نے مزید کہا کہ یہ لوگ آج تک لندن فلیٹس کے متعلق اپنا موقف ایک نہیں کر سکے. یہ ایوان حواس باختہ وزیر اعظم کے ریمارکس کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور ایوان سے مطالبہ کرتا ہے کہ شہباز شریف سوچ سمجھ کر بولنا سیکھ ہی لیں. ملکی اور بین الاقوامی فورمز پر وزیر اعظم کے منصب کو رسوا کرنا چھوڑ دیں. جی بہت شکریہ محمد امجد، آپ نے اپڈیٹ کیا. سی ای او ریلوے فروخت تیمور قلزئی ریٹائرڈ ہو گئے. سلمان صادق شیخ کو قائم مقام سی ای او کا چارج دے دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سی ای او ریلوے فروخت تیمور قلزئی ریٹائرڈ ہو گئے. سلمان صادق شیخ کو قائم مقام سی ای او کا چارج دے دیا گیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سی ای او ریلوے فروخت تیمور قلزئی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. سلمان صادق شیخ کو قائم مقام سی ای او کا چارج دے دیا گیا ہے. سی ای او ریلوے فروخت تیمور قلزئی ریٹائرڈ ہو گئے. سلمان صادق شیخ کو قائم مقام سی ای او کا چارج دے دیا گیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ سرد جنگ کے بعد پہلی مرتبہ دنیا کو ایٹمی جنگ کا خطرہ درپیش ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہمیں 1962 میں کینیڈین اور کیوبن میزائل بحران کے بعد سے نیوکلیئر ارماگیڈن کے امکانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اب روسی صدر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے رہے ہیں جس سے خدشہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی. امریکی صدر جو بائیڈن نے پارٹی کے ارکان سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی پر تبصرہ کرتے ہوئے سخت الفاظ استعمال کیے اور روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ولادیمیر پوٹن دنیا کو ایک خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وومنز ایشیا کپ کے میچ میں پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 13 رن سے شکست دے دی. بنگلہ دیش کے شہر راسل ہیٹ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان وومن ٹیم نے ندا ڈار کی شاندار 50 کی بدولت پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 137 رن سکور کیے. قومی ٹیم کی طرف سے دیگر کھلاڑیوں میں کپتان بسمہ معروف نے 32، منیبہ علی 17، سدرا امین 12،
عالیہ ریاض ساتھ جبکہ عائشہ نسیم 9 رنز بنا سکیں۔ بھارت کی بالر دیپتی شرما نے 3، پوجا 2 اور رینوکا سنگھ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ گرین شرٹس کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 124 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے نشرا سندھو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ سعد اقبال اور ندا ٹار نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 1 وکٹ ایمن انور اور طوبہ حسن کے حصے میں آئی۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، صرف کرکٹ کھیلتے ہیں جو ہمارا کام ہے۔ 6 ملکی T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو شکست دینے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمد رضوان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سیریز کے آغاز میں جیت ملی، ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں اور ہر جیت سے انرجی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اینیمیٹڈ فلم دی سپر ماریو بروس کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ سپر ماریو کا شائقین کو بے صبری سے انتظار ہے۔ فلم جلد سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔